10 سوال آپ نے کرنے ہیں، اور اس شخص کے جسے آپ نے دعوت دی ہے جو رافضی ہے، جو شیعہ ہے، کہ آپ کے علماء کے نزدیک ان سوالوں کے جواب کیا ہے. آپ کے نزدیک نہیں، آپ کے علماء کے نزدیک. کیونکہ پہچان کیا ہے شیعہ کی یا رافضی کی؟ اس کے علماء، اس کی کتابیں، جس میں پہلے عرض کر چکا ہوں. ہم ذاتی رجحانات کی بات نہیں کر رہے، کیونکہ اکثر جواب میں کیا کہتے ہیں، نہیں ہم یہ نہیں مانتے. یا آپ نہیں مانتے تو آپ یہ نہ کہو کہ آپ رافضی یا شیعہ ہو. اگر کہتے ہو میں شیعہ ہوں یا رافضی، پھر تم اپنے علماء کے اقوال پیش کرو، پھر اس پہ ہم بات کرتے ہیں. اکثر کیا ہوتا ہے دعوت میں پرسنل جو ویریشنز ہوتی ہیں نا، وہ بندہ سامنے لے کے آتا ہے اور جان چھڑا لیتا ہے، اور اصل مدعا جو مسئلہ ہے وہ باقی رہ جاتا ہے. چاہے دیوبندی ہو، بریلوی، کوئی بھی ہو، کہتے میں تو یہ نہیں مانتا. بھئی آپ نہیں مانتے، نہ مانتے، آپ خود کہا کہ میں بریلوی ہوں، میں دیوبندی، میں رافضی ہوں مثال کے طور پہ. جب آپ یہ ہیں تو پھر آپ اپنی بات نہ کریں، یہ آپ کی اپنی سوچ ہے. آپ کے اپنے مسلک کی سوچ کیا ہے اس پہ ہم بات کر رہے ہیں. پہلے آپ یہ کہیں کہ ہاں یہ مسئلہ غلط ہے، پھر آپ مسئلہ کو چھوڑیں. ہمارے کو مسئلہ نہیں ہے. دعوت ہماری یہی ہے کہ آپ غلط کو چھوڑیں، بات کو چھوڑ کے حق کی طرف آ جائیں. آئے دیکھیں 10 سوال کون سے جو ہم نے ان سے کرنے ہیں، بشرط کہ اپنے علماء سے. آپ کے علماء کے نزدیک کے جواب ہمیں چاہیے. نمبر 1، شیعہ یا رافضی کون ہے آپ کے علماء کی نظر میں؟ نمبر 2، دین کی اساس کیا ہے اہل تشیع کے نزدیک؟ نمبر 3، ارکان اسلام کیا ہے؟ نمبر 4، ارکان ایمان کیا ہے؟ نمبر 5، کلمہ توحید کا کیا معنی ہے؟ نمبر 6، توحید کا کیا معنی ہے؟ نمبر 7، شرک کا کیا معنی ہے؟ نمبر 8، امام غائب کا ظہور و ائمہ کی رجعت کیوں ہوگی؟ کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ امام غائب جو غائب وہ ظاہر ہوگا، اور ائمہ رجعت یعنی جو مر چکے ہیں دوبارہ قیامت سے پہلے دوبارہ زندہ ہوں گے. ٹھیک ہے نا؟ کیوں ہوگی؟ نمبر 9، کیا اللہ تعالیٰ کے فرشتے اور اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ السلام کسی کی قبر کی زیارت کو جاتے ہیں، اور اس بات کو ماننے والے کا کیا حکم ہے؟ اور اس بات کو ماننے والے کا کیا حکم ہے؟ وزیر رسول فلائٹ موڈ پہ ڈال دو. آج آپ نے یاد نہیں دلایا مجھے. اچھا میں نے سنا نہیں، پھر میں بزی تھا، معذرت. اچھا، کیا اللہ تعالیٰ کے فرشتے اور انبیاء علیہ السلام کسی کی قبر کی زیارت کو جاتے ہیں، اور اس بات کو ماننے والے کا کیا حکم ہے؟ 10واں سوال، کیا گدھا بھی حدیث کی روایت کر سکتا ہے، اور اس کی روایت کو ماننے والے کا کیا حکم ہے؟ 10 سوال ہیں جو کرنے ہیں. خاص اہم مسائل 5 ہیں یاد کرنے کے لیے. نمبر 1، شیعہ یا رافضی کون ہے؟ نمبر 2، روافض کے دین کی کیا اساس ہے؟ نمبر 3، کلمہ توحید کا کیا معنی ہے؟ نمبر 4، روافض کے عقیدے کے بعض اہم اصول. نمبر 5، خمینی کون ہے، کیا تعلیمات ہے، اور آج انقلاب کا کیا نتیجہ ہے؟ اب تفصیل سے ان مسائل پہ بات کریں. نمبر 1، شیعہ یا رافضی کون ہے؟ اس کا جواب اصول کافی جو شیعہ مذہب کہ علماء کے نزدیک معتبر ترین کتاب ہے. جیسے ہم اہل سنت کے صحیح بخاری ہے، اہل تشیع کے نزدیک اصول کافی جو صحیح بخاری کی مانند ہے اہل سنت میں. اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 389 ابو عبداللہ سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے نور عظمت سے پیدا کیا. ائمہ جو ہیں، امام جو ہیں شیعوں کے، بے شک اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے نور عظمت سے پیدا کیا، پھر ہماری جو جسم ہے وہ خاص مٹی سے جو عرش کے نیچے ہے اس مٹی سے پیدا کیا. پھر اس نور کو جو اپنی عظمت سے پیدا کیا اس مٹی میں اللہ تعالیٰ نے داخل کر دیا، اور ہمیں نورانی بشر پیدا کر دیا. کوئی بھی ایسا ہمارے علاوہ کوئی بھی ایسا یہ حیثیت نہیں رکھتا جیسے کہ ہمیں پیدا کیا گیا ہے. اور پھر ہمارے شیعہ جو ہیں ہماری مٹی سے ان کی روحوں کو پیدا کیا ہے، اور ان کی جو جسم ہے اس مٹی سے پیدا کیا جو عرش کے نیچے تھی، وہ ہماری مٹی ہے، جو ہمارے بعد والی مٹی ہے ہمارے شیعوں کو پیدا کیا ہے. اور ان جیسا مقام کسی اور کو بھی حاصل نہ ہو سکا سوائے انبیاء علیہ السلام کے. اس لیے ہم اور یہ لوگ یعنی جو ان کے ماننے والے ہیں
ہم ہی لوگ ہیں اور باقی جو ہے وہ سارے کے سارے ناکارہ ہیں اور جہنمی ہیں اور جہنم کے لیے پیدا کیا گئے ہیں. رحمک اللہ. یہ شیعہ کی تعریف ہے شیعہ کے علماء کے نزدیک کہ شیعہ کون ہوتا ہے, رافضی کون ہوتا ہے. رافض کے دین کی اساس کیا ہے؟ دوسرے سوال کا جواب صرف ایک ہی لفظ میں. دین کی اساس کیا ہے؟ ولایت یا امامت. اگر یہ نہیں ہے تو کوئی رافض کا دین ہی نہیں ہے. اس کے دلائل دیکھیں. نمبر 1, روافض کے نزدیک ارکان اسلام کیا ہے؟ اصول کافی میں جلد نمبر 2 صفحہ 200 جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 22 میں 2 اور پیج نمبر 22 باب بعد اصول کافی کتاب الایمان والکفر باب دعائم الاسلام. دعائم کیا ہیں؟ دعائم ارکان ہیں. عن زرارہ عن ابی جعفر قال, زرارہ سے روایت کرتا ہے الکلینی جو اصول کافی کا مصنف ہے, عن ابی جعفر الصادق سے قال بني الاسلام على 5 اشیاء. اسلام کی 5 بنیادیں ہیں. الصلاة نمبر 1, الزکاة نمبر 2, الحج نمبر 3, الصوم نمبر 4, والولایت نمبر 5. قال زرارہ قلت اي شيء من ذلك افضل, ان سب سے افضل کیا ہے؟ فقال الولایت افضل, ولایت سب سے افضل ہے. ارکان اسلام 5 ہیں. پہلا کیا ہے؟ کلمہ شہادت ہے. یہاں پر کیا ہے؟ ولایت ہے. ولایت ہے. شروع نماز سے کیا ہے؟ افضل کیا ہے سب سے؟ ولایت ہے. ایک دوسری روایت بھی موجود اصول کافی میں جس میں ارکان اسلام کا سوال ہے اور کلمہ شہادت سے ابتدا ہے. اس میں نے کہا ہے کہ تضاد نظر آتا ہے اور کلمہ شہادت کے اب پورے جیسے آگے بیان کروں گا میں توحید کیا سب کیا ہے, کلمہ توحید کا مفہوم کیا ہے, تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ ولایت ہی اصل مقصد ہے کلمہ شہادت کا ان کے نزدیک. تو دونوں روایت تو تضاد نہیں ہے, وہ جب پھنستے ہیں تو وہ روایت لے کے آتے ہیں. اچھا, دوسری دلیل کہ ارکان اسلام کے نزدیک یہی ہے, کلمہ شہادت نہیں ارکان اسلام میں سے, کہ جو تبویب ہے اس کو دیکھیں. تبویب کیا ہے؟ اس مصنف کی فہم ہے. اس میں دعائم الاسلام کا باب باندھا ہے, اس میں یہ باب نہیں ہے, اس میں ایمان کے تعلق سے باب باندھا ہے. سبحان اللہ. دوسری دلیل, ہم دلائل کی بات کر رہے ہیں کہ ولایت ہی دین کی اساس ہے. پہلی دلیل کیا ہے کہ ارکان اسلام میں جو سب سے اہم رکن ہے وہ ولایت ہے, امامت ہے. توحید و شرک کا کیا مفہوم ہے؟ ولایت ہی توحید ہے, بلکہ توحید سے پہلے ہے, اور شرک سے مراد سے علی عنہ کی ولایت میں کسی کو شریک کرنا ہے. دلیل اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 427 اور بحار الانوار, یہ کتاب بھی نوٹ کریں, مجلسی کی سب سے خطرناک کتابوں سے ایک خطرناک کتاب ہے. جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 380 میں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے تعلق سے کہتے ہیں وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ, یعنی الشرک فی ولایت علی. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بھی ختم ہو جاتی ہے اگر سیدنا علی کی ولایت میں کسی اور کو وصی بناتے یا کسی اور کا نام لیتے. نعوذ باللہ. مجلسی دوسری روایت میں کہتا ہے لئن امرت بولایت احد مع ولایت علی علیہ السلام من بعدک ليحبطن عملک. واضح الفاظ ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ اپنے بعد علی علیہ السلام جیسے یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ ولایت کے ساتھ کسی اور کو شریک کیا تو تیرے عمل سارے کارکرد ہو جائیں گے. بحار الانوار جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 84. الہ کا معنی کیا ہے؟ ذرا غور سے سنیں. الہ کا معنی امام ہے, امام. دلیل بحار الانوار جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 361 اللہ تعالیٰ کا ارشاد اِلَٰهٌ مع اللہ بل اکثرهم لا يعلمون. قال ابو عبد الله علیہ السلام ای امام ہدى مع امام ضلال فی قرن واحد. ممکن نہیں ہے یا الہ مع اللہ کہ اللہ تعالیٰ کہتے کوئی اور معبود کوئی اور الہ ہے. سلام رحمۃ اللہ. مجلسی کا کہ بحار الانوار میں ابو عبداللہ علیہ السلام سے روایت کرتا ہے کہ امام ہدى مع امام ضلال دو کیسے ہو سکتے ہیں الہ؟ تو الہ کیا معنی ہے؟ امام ہے. تیسری دلیل کہ دین کی اساس ان کے نزدیک ولایت ہے. روافض کے نزدیک ارکان ایمان کیا ہیں؟ عجب بات ہے, واضح نہیں ہے, مضطرب اور مختلف ہیں. جیسے ارکان اسلام میں ویسے ارکان ایمان میں بھی. ہاشم البحرانی نے غایت المرام میں باب باندھا ہے
47 باب الباب 47 فإن الأئمة 12 أركان الإيمان ولا يعرف الله جل جلاله ولا رسول إلا بمعرفتهم وولايتهم والبراءة من أعدائهم وفيه 19 حديثا. ہاشم البحرانی غایت المرام جلد نمبر 122 میں ایک باب باندھتا ہے، باب نمبر 47، کہتے کہ 12 امام جو ہیں یہ ارکان ایمان ہیں. دین کو سمجھنے کے اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کے لیے صرف انہی کے طریقے سے ممکن ہے اور انہی کی معرفت سے ممکن ہے. جو ان کو نہیں جانتا نہ اللہ کو جانتا اللہ کے رسول کو جانتا ہے. اور ان سے ولایت اور ان کے دشمنوں سے براعت، اور اس میں 19 حدیث دلائل کے طور پہ موجود ہیں کہتے ہیں ہمارے پاس. اچھا، محقق قرکی جو ہے رسائل محقق قرکی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 59 میں کہتا ہے يجب على كل مكلف حر أو عبد ذكر أو أنثى أن يعرف الأصول الخمسة التي هي أركان الإيمان. واضح الفاظ ہیں، 5 اصول ہر آزاد اور غلام اور مرد و عورت پر جاننا فرض ہیں. یہ ارکان ایمان ہے. دیکھتے ہیں کون ہے. التوحید نمبر 1، والعدل نمبر 2، والنبوة نمبر 3، والإمامة نمبر 4، والمعاد نمبر 5. کہتا ہے بالدلیل لا بالتقلید، ومن جهل شيئا من ذلك لم ينتظم في سلك المؤمنين واستحق العقاب الدائم مع الكافرين. دلیل کی بنیاد پر، تقلید بنیاد پر ان 5 ارکان پہ ایمان لے کے آنا ہے. اور جو ان میں سے کسی چیز کی جہالت رکھتا نہیں جانتا ہے تو وہ مومنوں سے میں نہیں ہے بلکہ وہ کافروں میں سے ہے، جو ہمیشہ کا جسے ہمیشہ کا عذاب ملتا رہے گا. اچھا، اس میں 2 بڑی باتیں، توحید اور عدل آیا کہ نہیں. سب سے پہلے توحید نمبر 2 عدل. عجب بات ہے کہ توحید اور عدل کا مفہوم معتزلہ کے مطابق ہے. توحید سے مراد اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار اور عدل سے مراد تقدیر کا انکار. سبحان اللہ. دلیل کتاب التوحید لابن بابویہ القمی صفحہ نمبر 57 کہتے ہیں وکمال التوحید نفی الصفات عنہ. کمال التوحید نفی الصفات عنہ، یہ کمال توحید ہے. عدل کا مفہوم الحر العاملی الفصول المهمة في أصول الأئمة كتاب صفحة نمبر 81 میں کہتا ہے أقول مذهب الإمامية والمعتزلة، الحمد لله خود کہہ دیا، مذهب الإمامية والمعتزلة أن أفعال العباد صادرة عنهم وهم خالقون لها. کہ بندوں کے افعال جو ہے وہ بندے خود کرتے ہیں اور خود ہی ان افعال کو کے خالق اور پیدا کرنے والے ہیں. چوتھا پوائنٹ، اگر ارکان ایمان واضح نہیں ہیں تو پھر صحیح اور واضح ارکان ایمان پر ان کا ایمان کیسا ہے؟ جو اچھے ارکان ایمان ہیں. عجب سنی ذرا، اللہ تعالیٰ پر ایمان، فرشتوں پر اور رسولوں پر ایمان کے تعلق سے مجلسی بحار انوار صفحہ نمبر 100 جلد نمبر 100 صفحہ نمبر 258 جلد نمبر 150 سے بھی زیادہ ہے. کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ بہت جلد ہیں اس کی. اچھا، کہتا ہے ایک باب باندھتا ہے، مجلسی باب باندھتا ہے، کہتا ہے باب ان قبر امیر المؤمنین یزورہ اللہ مع الملائکۃ ویزورہ الانبیاء ویزورہ المؤمنون. باب باندھا، کہتا ہے کہ امیر المؤمنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے قبر کی زیارت کو اللہ تعالیٰ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے انبیاء جاتے ہیں اور مومن بھی جاتے ہیں. خمینی کہتا ہے مصباح الہدایہ الی الخلافۃ والولایہ صفحہ نمبر 145 145 میں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یدبر الامر یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون. ای ربکم الذی هو الامام، تمہارا رب وہ ہے جو امام ہے، یعنی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. خمینی کہتا ہے حکم اسلامی صفحہ نمبر 52 میں، اور ہمارے مذہب کی ضروریات میں سے ہے کہ ہمارے اماموں کا وہ مقام ہے جسے نہ تو کسی مقرب فرشتے نے حاصل کیا ہے اور نہ کسی نبی مرسل نے حاصل کیا ہے. اور ان سے یہ بھی ثابت ہوا علیہ السلام اپنے اماموں سے کہتا ہے کہ ہمارے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسی صورت و ایسے حالات ہیں جو نہ تو کبھی کسی مقرر فرشتے کے ہوئے تھے یا ہیں اور نہ کبھی کسی نبی مرسل کے رہے ہیں. قرآن پر ایمان بھی سن لیں ذرا. اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 239 239 اور بحار الانوار
جلد نمبر 26 صفحہ نمبر 39 کہتے ابو بصیر ان ابی عبداللہ سے روایت کرتا ہے وَإِنَّ عِنْدَنَا لَمُصْحَفُ فاطمہ سلام اللہ علیہ، ہمارے پاس مصحف فاطمہ ہے. وما يدريه ما مصحف فاطمہ علیہ سلام اللہ، ان کیا پتہ ہے کہ مصحف فاطمہ کیا ہے؟ قال قلت هو مصحف وما مصحف فاطمہ سلام اللہ علیہ. ابو بصیر جو سوال کرتے ہیں مصحف فاطمہ کیا ہے؟ قال مصحف فيه مثل قرآنكم هذا 3 مرات، ایسا مصحف ہے، قرآن ہے جو تمہارے موجودہ قرآن سے 3 گنا بڑا ہے سائز میں. واللہ ما فيه من قرآنكم حرف واحد، اور اللہ کی قسم تمہارے قرآن میں سے اس قرآن میں ایک حرف بھی نہیں ہے. کیا ثبوت ہے؟ عربی میں تو کم سے کم نہیں ہے نا، عربی میں ہوتا تو ایک قرآن تو ہوتا بھائی، ایک حرف تو ہوتا. جب ایک حرف بھی نہیں ہے کس چیز کی گواہی ہے؟ عربی میں ہو نہیں سکتا. اگر عربی میں ایک حرف تو ہوتا بھائی. واضح ہے کہ نہیں؟ آگے حیران کن باتیں دیکھیں. آخرت پر ایمان کے تعلق سے کہتے دنیا اور آخرت امام کی ہے. الکلینی نے اصول کافی میں باب باندھا ہے، باب ان الارض كلها للامام. عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السلام قال اما علمت ان الدنيا والاخره للامام يضع حيث يشاء يدفع الى من يشاء. اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 407 سے 410 تک. پھر اس کی دلائل بھی بیان کیے ہیں. یہ ایک روایت ہے بس. سوال کرتے کہ کیا تو نہیں جانتا کہ دنیا و آخرت امام ہی کی ہے، جسے چاہے دے دو جسے چاہے روک دے. اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 198 میں کلینی کہتا عن امیر المؤمنین علی علیہ السلام قال انا قسیم اللہ بین الجنة والنار لا يدخلها الداخل الا على حد قسمی. میں اللہ تعالیٰ کا قسیم یعنی جو لوگوں کو الگ الگ کرتا ہوں. جنت اور دوزخ کے بیچ میں کوئی بھی نہیں جائے گا میری اجازت کے بغیر، نہ جنت میں نہ دوزخ میں. تقدیر پر ایمان تقدیر کا انکار ہے. کہہ چکا کہ حر العاملی فصول مهمہ فی اصول الائمہ صفحہ نمبر 81 میں کہتے ہیں کہ اقول مذهب الامامیۃ والمعتزلہ ان افعال العباد صادر عنهم وهم خالقون لها. اور اس باطل عقیدے کے لیے بداء کا عقیدہ ایجاد کیا ہے. بداء کا عقیدہ کیا ہے اور کیا اہمیت رکھتا سننے ذرا. اصول کافی کتاب التوحید باب البداء، کتاب التوحید میں باب البداء کو کتاب التوحید میں بیان کیا ہے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 146 میں کہتے ہیں فقال یعنی امام کہتے ہیں ما عبد اللہ بشیء مثل البداء، یعنی سب سے عظیم عبادت جو اللہ تعالیٰ کی گئی ہے وہ بداء سے کی گئی ہے. بداء کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم کا انکار، یعنی تقدیر کے پہلے مرتبہ کا انکار کرنا. یعنی لغت کے اعتبار سے بداء سے نشأت الرأی الجدید، نئی رائے کا ایجاد کرنا، یعنی ایک علم جو پہلے نہیں تھا، نئی علم کی ایجاد، نئی فکر، نئی سوچ. لسان العرب میں بھی یہی معنی ہے اور الصحاح میں بھی. لسان العرب جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 66 میں. بلکہ مجمع البحرین للطریح جو ہے یہ شیعوں کی کتاب ہے لغت کی، جلد نمبر 1 صفحہ 45 میں بھی یہی معنی ہے بداء کا جو ہے. اور اس معنی سے سابق علم کی نفی اور جہالت کا ہونا لازمی ہے. یہ کفری عقیدہ نعوذ باللہ ان کے نزدیک سب سے عظیم عبادت میں سے ہے. جانتے اس عقیدے کیوں ضرورت پڑی ان کو؟ جو کیوں جانتا ہے؟ ہاں ایک صحابہ کی نہیں کو اپنی پر پڑی ہے نا. صحابہ کی جو فضیلت ہے وہ تو ہے، کوئی شک نہیں، وہ تو دوسری بات ان کے نزدیک. پہلا اپنا مسئلہ ان کو ہو گیا. جو 12 امام ہیں، 12 امام جو ہیں، 12 امام کون سے ہیں؟ ان کی ترتیب کیا ہے؟ سیدنا علی ہے، سیدنا حسن ہے، سیدنا حسین ہے، سیدنا زین العابدین علی السجاد جو ہے، پھر محمد الباقر، پھر جعفر الصادق. 6 ہو گئے. 7واں کون ہے؟ ہونا تو چاہیے تھا اسماعیل بن جعفر الصادق، کیونکہ ترتیب کیا ہے ان کی کہ پہلا بیٹا جو ہے ان میں سے جو سب سے بڑا بیٹا وہ امام بنے گا. اچھا 7واں امام کون ہے ان کا؟ موسیٰ الکاظم. تو یہ کیسے ہو گیا؟ کیونکہ اسماعیل بن جعفر الصادق میں وفات پہلے ہو گئی.
اب امام تو ختم ہو گیا, امامت کا خاتمہ جڑ سے خاتمہ ہو گیا. تو انہوں نے کہا یہ بدعہ کا عقیدہ ہے. اللہ کو پہلے علم نہیں تھا کہ مرنے والا ہے, مرا تو پھر پتہ چلا ہے. اس لیے اس کے جو چھوٹا بیٹا ہے اس سے جو چھوٹا ہے اسے ہی ولایت ملی ہے. تو اصل مقصد اس پوری یعنی اس بدعقیدگی کا یہ ہے. اچھا سوال یہ کہ عقیدہ انہوں نے کہاں سے لیا ہے پتہ ہے؟ سبحان اللہ, عجب بات دیکھیں ذرا. یہودیوں کا عقیدہ ہے تورات میں سفر التکوین, انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ جینیسس کہتے ہیں. اچھا اس کے جو چھٹا چیپٹر ہے کلوز نمبر 5 میں کہتے ہیں, نعوذ باللہ, سنیں ذرا. فرأى الرب انه كثر سوء الناس على الارض, رب نے دیکھا کہ لوگوں کی جو برائیاں ہیں بڑھ گئی ہیں دنیا میں, زمین پر. فندم الرب خلقه الانسان على الارض, تو اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ ندامت ہوئی. وترکد بقلبی, اور دل بہت افسوس ہوا, نعوذ باللہ. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ میں اس انسان کو زمین سے مٹا دوں گا الی آخرہ. تو نعوذ باللہ, تو اس سے کیا ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ علم نہیں تھا کہ انسان کیا کرے گا جا کے. پھر اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ ندامت بھی ہوئی ہے. سبحان اللہ. تو یہ اصل جو بات ہے انہوں نے بدعقیدگی یہاں سے لی ہے. تیسری بات, کلمہ توحید کا کیا معنی ہے؟ سنیں ذرا. کشف الغمہ لأبی حسن الاربیلی, کتاب کشف الغمہ ہے, مصنف ابی حسن الاربیلی ہے, جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 135. عن الرضا عن آبائه علیہم السلام, 8واں امام علی الرضا جو ہے, قال سمعت النبي صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ يقول قال الله جل جلاله, حدیث قدسی آگے ان کے نزدیک, اب إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدوني ومن جاء منكم بشهادة أن لا إله إلا الله بإخلاص دخل في حصني. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں کہ میں اللہ ہوں, میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. جو شخص بھی کلمہ شہادت لے کے آتا ہے لا الہ الا اللہ اخلاص کے ساتھ, وہ میرے حصن میں داخل ہو گیا, میرے پروٹیکشن میں داخل ہو گیا, میرے امان میں. ومن دخل حصنی امن من عذابی, اور جو حصن میں داخل ہو گیا میرے عذاب سے اس نے امان پا لی ہے, میرے عذاب سے بچ گیا ہے. دوسری روایت میں اس مسئلے کی وضاحت اور اصل حقیقت موجود ہے کہ کلمہ شہادت میں اخلاص سے مراد سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی ولایت ہے, اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات کا صرف یہی ایک راستہ ہے. عیون اخبار الرضا یہ قمی کی ہے, قمی کی وفات سن 381 ہجری میں ہوئی, 381 چوتھی صدی میں. اور کشف الغمہ کا جو یہ مصنف ہے 7ویں ہجری میں اس کی وفات ہوئی, 645. اچھا قمی جو ہے عیون اخبار الرضا جلد نمبر 2 صفحہ 136 میں کہتا ہے عن الامام الرضا, وہی امام ہے, عن آبائه عن نبی علیہ الصلوۃ والسلام عن جبرائیل عن میکائیل عن اسرافیل عن اللوح المحفوظ عن القلم. سند دیکھیں ذرا. قال يقول اللہ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, حدیث قدسی ہو گئی, ولایت علی بن ابی طالب حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی. سیدنا علی کی ولایت جو ہے میرے حصن ہے, جو میرے حصن میں داخل ہوا میرے عذاب سے اس نے نجات پائی. یہ کتاب 8ویں امام علی بن موسیٰ الرضا کی سیرت پر لکھی گئی ہے, اور ان کے نزدیک امام رضا کے معتبر اقوال نقل کیے گئے ہیں. یعنی اصل قول معتبر یہ ہے, اور جو 200-300 سال کے بعد جس نے الاربیل جو کتاب لکھی ہے وہ اصل میں اسی کی تشریح ہے کہ ولایت کلمہ شہادت ہے. وہ یہ کہنا چاہتا ہے, یہ کوئی تضاد نہیں روایات میں, جیسے میں نے پہلے کہا ہے. آپ کو تضاد نظر آئے گا, تضاد نہیں ہے, یہ صرف تقیہ بچنے کے لیے یہ, ورنہ یہ حقیقت دیکھیں تشریح ہے اس کی. الہ کا معنی پہلے بیان کر چکا ہوں میں کہ امام ہی ہے, جسے بحار الانوار جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 361 میں. اچھا ایک فائدہ کے طور پہ نوٹ کر لیں ذرا, جب الہ کی ہم بات کرتے ہیں معنی کے اعتبار سے, کلمہ توحید لا الہ الا اللہ ہے. کلمہ توحید کے معنی میں کلمہ گوہ کے اختلاف کی بنیادی وجہ صرف ایک لفظ ہے, جانتے کون سا ہے؟ الہ. الہ کے مفہوم میں اختلاف کی وجہ سے ہوا ہے, باقی الفاظ میں اختلاف ممکن ہی نہیں ہے. لا میں اختلاف ہو سکتا ہے, الا میں, اللہ میں, تو صرف ایک ہی لفظ کی وجہ سے اختلاف ہو. وہ لفظ کون سا ہے؟ الہ. اب ان لوگوں نے جس نے بھی اختلاف رکھا ہے
اہل سنت والجماعت سے الہ کے لفظ میں اس نے اپنے جو اندر جو باطل عقیدہ ہے اس کو اس لفظ میں سے جیسے چاہ پھیر دیا اور وہی مفہوم نکال دیا. سبحان اللہ. اور یہ ہونا لازمی تھا. خوارج کے نزدیک حاکم ہے، حاکمیت، توحید حاکمی، اس میں نعرہ لگاتے ہیں نا، تو لا الہ الا اللہ کے کیا معنی بیان کیا؟ لا حاکم الا اللہ. روافض کے نزدیک کیا ہے سب سے اہم چیز؟ امام، ولایت. اگر وہ کہتے لا ولی الا علی تو پکڑ جاتے، بڑی مصیبت ہو جاتی. کہتے مسلمان کیسے ہیں؟ تو انہوں نے کیا کیا؟ الہ کا معنی بار بار کیا آ رہا ہے؟ ولایت اور امام، ولایت اور امام. سبحان اللہ. اگر ولایت نہیں تو کلمہ ہی نہیں، کچھ بھی نہیں. نمبر 4، روافض کا عقیدہ کے بعض اصول. ارکان ایمان میں غلط عقائد کے علاوہ نمبر 1، آل بیت اور اماموں میں غلو کا عقیدہ. اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 196 میں جعفر الصادق کہتا ہے ما جاء به علی علیہ السلام آخذ به وما نهى عنه انتهي عنه. جو کچھ علی لے کے آئے ہیں وہ میں لے لیتا ہوں، اور جس چیز منع کرتے میں منع ہو جاتا ہوں. یہ قاعدہ کس کے لیے ہے؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ وما اتاکم الرسول فخذوا ما نهاکم عنه. ان کے نزدیک جو کچھ علی لے کے آئے رضی اللہ تعالی عنہ وہ دین ہے، جس سے منع کریں اسے رک جاتے ہیں. اچھا آگے سن. ومتعقب علیہ فی شیء من احکامہ کالمتعقب علی اللہ وعلی رسولہ. جو تعقیب کرتا ہے کسی چیز میں صرف سوال کرتا ہے کہ کیوں ہے، تو گویا کہ اس نے اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے تعقیب کیا ہے. والراد علیہ فی صغیرۃ او کبیرۃ علی حد الشرک باللہ. جو رد کرتا ہے سیدنا علی کا کہ چھوٹی کسی بڑے مسئلے میں تو وہ شرک کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. خمینی کہتا ہے، جس میں پہلے بیان کر چکا ہوں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے تعلق سے، یدبر الامر یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون. ربکم سے مراد کیا ہے؟ امام، الامام، مصباح الہدایہ الی الخلافۃ والولایہ، صفحہ نمبر 145. پھر حکم اسلامیہ میں صفحہ نمبر 52 میں بیان کر چکا ہوں اپنے اماموں کے تعلق سے، جو کہتے ہیں ایسا مقام محمود اور بلند درجہ ان کو ملا ہے، وہ خلافت تکوینیہ ہے، جس کی ولایت کے لیے پورے کائنات یعنی اپنا سر جھکا چکی ہے، اور باقی ذرہ پورے کائنات سارے جو ذرے ہیں وہ سب اس کے سامنے اپنا سر جھکائے ہے اور اس کو مانتی ہے. وہ ہمارے مذہب کے ضروریات میں سے ہے کہ ہمارے اماموں کا ایسا مقام ہے جو کبھی کسی مقرر فرشتے نے حاصل نہیں کیا اور نہ ہی نبی مرسل نے. اور ان سے یہ بھی ثابت ہے یعنی اماموں سے کہ ہمارے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص حالات ہیں جسے نہ تو کوئی مقرر فرشتے نے پہنچ سکا اور نہ کوئی نبی مرسل وہاں تک پہنچ سکا. اچھا مجلسی کی ذرا تبویب دیکھیں اپنے اماموں کے تحت، جو کئی باب اس میں سے چند کا ذکر کرتا ہوں. مجلسی بحار الانوار میں جلد نمبر 26 صفحہ نمبر 194 سے 319 تک کہتے باب انہم اعلم من الانبیاء علیہم السلام. باب باندھا ہوا ہے کہ ان کے جو امام ہیں وہ انبیاء سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں. باب تفضیلہم علی الانبیاء وعلی جمیع الخلق. انبیاء اور پورے مخلوق سے امام بہتر ہیں. پھر ایک اور باب ہے باب انہم یقدرون علی احیاء الموتى وابراء الاکمہ والابرص وجمیع معجزات الانبیاء. باب باندھا ہے کہ امام جو ہیں وہ مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں اور بیماروں کو جو کوڑ کی بیماری ہے، پرس کی بیماری ہے، ان کو بھی شفا دے سکتے ہیں، اور سارے انبیاء کے معجزات کے مالک ہیں. ایک اور باب ہے ان الائمۃ یعلمون متى يموتون وانهم لا يموتون الا باختیار منهم. سب امام جانتے ہیں کہ کب موت آئے گی اور نہیں مرتے مگر اپنی مرضی، اپنے اختیار سے. اور سب سے عجیب باب جو میں نے ذکر کیا جلد نمبر 100 صفحہ نمبر 258 میں کہ باب باندھا ہے ان قبر امیر المؤمنین یزورہ اللہ مع الملائکۃ ویزورہ الانبیاء ویزورہ المؤمنون. دوسرا عقیدہ صحابہ کرام اور ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اور صحابہ اجمعین سے جفا اور بغض و نفرت کی انتہا یعنی اور تکفیر کرنا. قرینی کہتا ہے اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 245 میں كان الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب ردۃ الا ثلاثہ. سارے کے سارے لوگ یعنی صحابہ جو ہیں اصحاب رد یعنی کافر ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سوائے 3 کے. پھر نام لیا بعض کا، ابو ذر اور سلمان رضی اللہ عنہم کا نام لیا ہے.
مجلس بحر الانوار جلد نمبر 30 صفحہ نمبر 399 میں کہتا ہے الاخبار الدالة على كفر ابي بكر وعمر واضرابهما وثواب لعنهم والبراءة منهم اكثر من ان يذكر في هذا المجلد او في مجلدات شتى. نعوذ باللہ. کہتے ہیں کہ جو اخبار دلالت کرتی ہیں یعنی ان کی کتابوں میں نعوذ باللہ سیدنا ابو بکر اور عمر اور ان جیسے لوگ یعنی نعوذ باللہ جو صحابہ ہیں ان کے کفر پر جو دلالت کرتی ہیں اور ان پر لعنت بھیجنے کا جو ثواب ہے اور ان سے براءت کا جو ثواب ہے اتنی زیادہ ہے کہ ایک جلد یا کئی جلدوں میں ذکر کرنا ممکن نہیں ہے. وفیم اوردناہ کفایت لمن اراد اللہ ہدایتہ الی صراط مستقیم. جتنا ہم نے ذکر کیا ہے اپنی کتاب میں کئی باب باندھنے کے بعد اور کئی نعوذ باللہ تکفیر کی باتیں کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ جس کا اللہ ہدایت چاہے اس کے لیے یہی کافی ہے. نعوذ باللہ. اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 240 اور 241 میں 240-241 میں کہ سیدنا الحسین بن علی رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ سیدہ عائشہ سے کہتا ہے سیدنا حسین فرماتے ہیں نعوذ باللہ قدیما ہتکت انت وابوک حجاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وادخلت بیت من لا يحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربہ. کہتے پہلے سیدنا عائشہ سے مخاطب سیدنا حسین نعوذ باللہ واللہ سب بری ہیں سب جھوٹی کہانی لیکن میں نقل کر رہا ہوں میں مجبور ہوں کیونکہ کتابوں میں یہ ہے. سیدہ عائشہ سے سیدنا حسین مخاطب میں کہتے ہیں پہلے تو نے جو پردہ تھا تو نے تمہارے باپ نے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پردے کو ختم یعنی بے پردہ کر دیا اور ایسے لوگوں اپنے گھر میں داخل کیا جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں فرماتے تھے. ایسے مردوں کو اپنے گھر میں داخل کیا. اور پھر دوسری بات میں کہتا ہے وقد ادخلت انت بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجال بغیر اذنہ. واضح نعوذ باللہ کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں یعنی غیر محرم مردوں کو داخل کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر. عجب بات یہ ہے کہ جب انہوں نے صحابہ کرام کے سامنے گستاخی کی ہے جو دنیا کے سب سے عظیم لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد واللہ خود مسخر بن کر رہ گئے. وہ کیسے؟ جب صحابہ اور امہات من عنہم پر کفر کا فتویٰ لگا دیا اور سارے حدیث کا انکار کر دیا. جب صحابہ کافر تو حدیث کو حیثیت ہے اچھا قرآن کو کوئی حیثیت ہے دونوں کی نہیں ہے نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے. تو ان کے نزدیک روایت کی سند کی بھی کوئی اہمیت باقی نہ رہی یہاں تک کہ گدھے بھی روایت کرنے لگے. روافض کے نزدیک حدیث کی سب سے معتبر کتاب اصول کافی میں گدھے کی روایت ملاحظہ فرمائیں. اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 184 کتاب الحجہ باب ما جاء عند الائمة من سلاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کتاب الحجت ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسلحہ ائمہ کے پاس اس اسلحے کا ذکر کرتے کرتے یہ روایت بھی آ گئی ہے. سنیں ذرا. عن امیر المؤمنین علی راوی کون ہے؟ سیدنا علی ہیں خود. انه قال ان اول شيء من الدواب توفي جانور میں سے یعنی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو جانور تم میں سے جو سب سے پہلے وفات پہ جو مرا جانور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گدھا عفیر نامی گدھا تھا. عفیر نامی گدھا ٹھیک ہے. اچھا توفی ساعة قبض رسول اللہ علیہ وسلم. اچھا وفات کیسے ہوئی؟ جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو گدھے کی بھی اسی وقت وفات ہوئی. وہ کیسے کہ قطع خطامہ اپنے لگام کو سن توڑا. ثم مر يركض حتى اتى بئر بني خطمة بقباء. دوڑتے دوڑتے ایک کنواں تھا بنی خطمہ قباء میں بقباء فرمى بنفسه فيها. گدھے نے خودکشی کر لی اب اس کنویں میں گر کر. فكانت قبره تو یہ جو کنواں ہے یہ اس گدھے کی قبر بن گئی یعنی اس کو کنویں کو بند کر دیا گیا. قال ان ذلك الحمار كلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سیدنا علی روایت کرتے ہیں کہ یہ گدھا جو ہے اس نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کی بات کی ہے. فقال بأبي انت وامي یا رسول اللہ بأبي انت وامي میرے ماں باپ تجھ پر قربان. گدھا کہہ رہا ہے ان ابی حدثنی عن ابیہ عن جدہ عن ابیہ. گدھا اپنے سند بیان کر رہے ہیں. گدھا کہتا ہے کہ میرے باپ نے اس نے اپنے باپ سے اس نے دادا سے اس نے اپنے باپ سے روایت کیا ہے انه كان مع نوح في السفينة کہ نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں تھے سوار تھے. فقام الیہ نوح فمسح علی کلفہ کہ نوح علیہ السلام اٹھے اور جسم پر ہاتھ پھیرا گدھے کے جسم پر. ثم قال پھر نوح علیہ السلام نے فرمایا
یخرج من صلب هذا الحمار، اس گدھے کی پیٹھ میں سے ایسا گدھا نکلے گا، یرکبہ سید النبیین و خاتمہم، جس پر سوار ہوں گے سید النبیین و خاتمہم. قال عفیر، پھر عفیر نے کہا فالحمد للہ الذی جعلنی ذلک الحمار، اللہ کا شکر، اللہ کی حمد و ثنا ہے کہ اللہ نے مجھے وہ گدھا بنایا ہے. یہ کہتے ہیں اصول کافی سب سے بڑی معتبر کتاب ہے. نمبر 3، تیسرا عقیدہ تقیہ کا عقیدہ ہے. تقیہ کیا ہے؟ خود کہتے ہیں اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 175 میں، عن ابی عبداللہ انہ قال خالطوہم بالبرانیہ وخالفوہم بالجوانیہ. خالطوہم بالبرانیہ، باہر سے، برانی باہر سے ان کے ساتھ گل مل جاؤ، وخالفوہم بالجوانیہ، اور اندر سے ان کی مخالفت کرو. یہ تقیہ ہے کہ دکھاؤ کچھ، کرو کچھ اور، منہ پہ کچھ ہو اور دل کے اندر کچھ اور، زبان پر کچھ اور دل میں کچھ اور ہو، ظاہر کچھ کرو اور چھپاؤ کچھ اور. اسے کیا کہتے ہیں؟ جھوٹ، نفاق. اور کیا ہے؟ جھوٹ. یہ نفاق دل میں ہوتا ہے اور جھوٹ زبان پہ ہوتا ہے. تو تقیت زبان پہ لے کے آتے ہیں اپنے سے نفاق کو. روایت کرتا ہے اصول کافی میں کلینی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 217 میں، عن ابی عبداللہ علیہ السلام قال ان 9 اعشار الدین فی التقیہ. 9 اعشار، 10 میں سے 9 حصے دین کے تقیہ میں ہیں. ولا دین لمن لا تقیۃ لہ، اور سے کوئی دین اس کا کوئی تقیہ نہیں ہے. 10 میں سے 9 حصے کتنے بنتے ہیں؟ 90%. ان للہ و انا الیہ راجعون. نمبر 4، ارجاء کا عقیدہ. ایمان میں مرجئہ ہیں روافض. یہ سن لیں، اب طلاب علم آپ جانتے ہیں کہ اگر پوچھیں کہ ایمان کی تعریف میں کیا کہتے ہیں روافض، سب جانتے ہیں، ان کے بارے میں بہت کم ساتھی جانتے ہیں. مرجئہ ہیں. کلینی کہتے ہیں اصول کافی میں، بلکہ کلینی باب بندہ اصول کافی میں کہتے باب ان الایمان لا يضر معه سیئہ والکفر لا ينفع معه حسنہ. واضح تعریف ہے ارجاء کی. باب باندھا ہے اصول کافی جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 463 میں کہ ایمان کے ساتھ کوئی کسی برائی کا نقصان نہیں ہوتا، یعنی کسی برائی سے ایمان کو نقصان نہیں ہوتا، اور کفر کے ساتھ کسی بھی بھلائی یا اچھائی کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. پھر ابو عبداللہ سے روایت کرتا ہے الایمان لا يضر معه عمل وكذلك الكفر لا ينفع معه عمل. تو عمل کو انکار کر دے. 5واں عقیدہ رجعت کا عقیدہ. اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ 198 میں عن امیر المؤمنین علی علیہ السلام قال انا قسیم اللہ بین الجنة والنار لا يدخلها الداخل الا على حد قسمی. یہ پہلے گزر چکا ہے. وإني لصاحب الكرات ودولة الدول. قال في الحاشية، حاشیہ میں کہتے ہیں ای الرجعات الى الدنیا. کرات سے مراد رجعات دنیا میں بار بار آتا ہوں. اس کا معنی یہ ہے، رجعت کے عقیدہ کا معنی یہ ہے کہ مرنے کے بعد دنیا میں قیامت سے پہلے دوبارہ زندہ ہونا. یہ معنی ہے. مفید کہتا ہے اوائل المقالات صفحہ نمبر 51 میں رجعت کی تعریف میں، رجعت کثیر من الاموات الى الدنیا قبل یوم القیامہ. اچھا، اس عقیدے کی اہمیت کیا ہے؟ مجلسی بحار الانوار میں صفحہ نمبر 50 جلد نمبر 53 صفحہ نمبر 41 میں کہتا ہے لم يبعث الله نبيا ولا رسولا الا رد جمعهم الى الدنيا حتى يقاتلوا بين يدي علي بن ابي طالب امیر المؤمنین. اللہ تعالیٰ نے نہ تو کسی نبی کو بھیجا ہے اور نہ ہی رسول کو بھیجا الا یہ کہ انہیں دوبارہ زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ دنیا میں، یعنی قیامت سے پہلے، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ وہ جنگ کریں گے. یعنی امام سیدنا علی ہوں گے اور انبیاء کے جھنڈے کے نیچے ان کے ماتحت جنگ کریں گے، سب انبیاء اور رسول سب. اچھا، امام غائب کا ظہور و ائمہ کی رجعت کیوں ہوگی؟ یہ سوال جو میں نے ان سوال میں کیا ہے. نمبر 1 سنیں جواب ذرا. انسان سوچتا ہے کہ دین کا قیام ہوگا، بد امنی ختم ہوگی، تفرقہ ختم ہوگا، کوئی خیر ہوگا نا، یہی تو انسان توقع کرتا ہے. اور کیا ہوتا ہے؟ اچھا، 1000 سے زیادہ سال گزر گئے ہیں، ابھی بھی 5 سال کی عمر میں ایک چھوٹی سی غار میں داخل ہوا، آج تک نکلا نہیں. ٹھیک ہے، امت مسائل بڑھتے گئے. چلو جب نکل گئے تب تو کوئی خیر ہوگی نہیں، یعنی کسی خیر کی منتظر تو ہے نا. آئے دیکھتے ہیں کیا کرے گا. نمبر 1 داؤد علیہ السلام کا حکم لانا، یا داؤد علیہ السلام کا حکم لائے گا.
اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 329 میں کتاب الحجہ باب فی الائمة انه اذا ظهر امرهم حكموا بحكم داود. جب ظاہر ہوں گے تو حکم کس کا لے کے آئیں گے؟ داؤد علیہ السلام کا. داؤد کس کے نبی تھے علیہ السلام؟ یہودیوں کے، بنی اسرائیل کے. اب یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے بار بار. اچھا سنیں ذرا، ہم کہتے تو کہتے ہیں غلط کہتے ہیں کہ یہودیت اور رافضیت کوئی فرق نہیں ہے، کہ رافضیت یہودیت سے نکلی ہوئی ہے اور بریلویت رافضیت سے نکلی ہوئی ہے. یہ حقیقت ہے، لیکن سچ میں کڑوا لگتا ہے. اچھا لیکن حقائق ان کی اپنی کتابوں میں، ہم کو اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہے. قال جعفر، اس کی دلیل سنیں ذرا، اصول کافی میں اپنے امام کے قال جعفر اذا قام قائم آل محمد حكم بحكم داود وسليمان ولا يسأل البينة. جب قائم آل محمد یعنی امام غائب جو ہے قائم ہوگا تو حکم داود علیہ السلام کے حکم سے کرے گا، سليمان علیہ السلام سے. قیل له، سوال کیا بما تحکمون؟ قال بحکمنا وحکم داود، اللہ حکم سے اور داود علیہ السلام کے حکم سے کریں گے الى آخرہ. نمبر 2، دوسرا کام جو کریں گے امام غائب جب دنیا میں آئیں گے، سیدنا ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہما کو نعوذ باللہ دوبارہ زندہ کرنا یا دوبارہ زندہ کر کے جلائیں گے اور پھر قتل کریں گے. بحار الانوار جلد نمبر 52 صفحہ نمبر 386 میں عن بشیر النبال عن ابی عبداللہ علیہ السلام قال هل تدری اول ما يبدأ به القائم، سب سے پہلے کیا کام کرے گا قائم؟ سننے ذرا. قلت لا. قال يخرج هذين رطبين غضين، ان دونوں کو نکالے گا، رطبین غضین یعنی تازہ تازہ نکال کے تازے ہوں گے. فیحرقهما، دونوں کو جلا دے گا، زندہ جلا دے گا. ويذرهما في الريح، اور ہوا میں اڑا دے گا ان کی یعنی جو دھول ہوگی. ويكسر المسجد، اور مسجد نبوی کو بھی توڑ دے گا. یہ سب سے پہلا کام کرے گا. تیسرا کام نعوذ باللہ جو کرے گا امام غائب، سید عائشہ رضی اللہ عنہا کو زندہ کرے گا اور پھر نعوذ باللہ حد قائم کرے گا. بحر انوار مجلسی جلد نمبر 52 صفحہ نمبر 314 میں 314 میں کہتا ہے روایت پیش کر روى عبد الرحمن القصير عن ابي جعفر عليه السلام اما لو قد قام قائمنا لقد ودت اليه حميراء حتى يجدها الحد. جب ہمارا قائم غائب قائم ہوگا تو حمیرہ کہتے سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہا کو، یہ اس کی طرف جائے گا اور اس پر حد قائم کرے گا الى آخری نبی روایت ہے. چوتھا کام جو کرے گا، عجب سنیں، کعبہ اور مسجد نبوی کو توڑے گا. الرجعہ حسائی کی کتاب ہے صفحہ نمبر 162 میں. وعن ابی عبداللہ علیہ السلام، یہ جتنی بھی اقوال ہیں اماموں کی طرف اللہ بری ہیں، سب امام بری ہیں، اس جھوٹے اقوال ہیں لیکن ان کی کتابوں میں نقل کر رہا ہوں. قال ان القائم اذا قام رد البيت الحرام الى اساسه، کعبے کو توڑے گا، بیت الحرام کو، اور اس کے اساس جو تھی اس پہ واپس کر دے گا، اسے یعنی زمین سے ملا دے گا. ومسجد الرسول علیہ السلام الى اساسه ومسجد الكوفہ الى اساسه. یہ الرجعہ للحسائی صفحہ نمبر 162. پانچواں کام جو کرے گا امام غائب، نیا حکم، نئی کتاب اور نیا قانون لائے گا اور قتل عام کرے گا عرب کا. ابو جعفر کہتا ہے یقوم القائم بأمر جدید وكتاب جدید وبقضاء جدید على العرب شدید ليس شأنه إلا السيف لا يستتيب أحدا ولا يأخذ في الله لومة لائم. الغیبہ للنعمانی صفحہ نمبر 154، کتاب الغیبہ نعمانی کی صفحہ نمبر 154. تو نیا حکم لائے گا، نئی کتاب اور نیا قانون لائے گا اور قتل عام کرے گا. پانچویں پوائنٹ جو تھا، آخری پوائنٹ، خمینی کون ہے، کیا تعلیمات ہے اور انقلاب کا کیا نتیجہ ہوا. خمینی کا نام کوئی جانتا ہے؟ سید روح اللہ بن مصطفیٰ بن احمد الموسوی الخمینی. پیدائش 24 ستمبر 1902 میں ہوئی، 1902، اور وفات 3 جون 1989 میں. بعض تعلیمات خمینی کے اوپر بیان ہو چکی ہیں، اور حالات زندگی، تعلیمات اور روافض کے دین کے متعلق مزید معلومات کے لیے ایک کتاب ہے. اس کتاب کا نام ہے للہ ثم للتاریخ. سید حسین موسوی نے اس کتاب کی تصنیف کی ہے.
اسی کتاب کی وجہ سے اسے قتل کر دیا گیا ہے اس بندے کو. یہ کتاب یعنی اس موضوع پر بے مثال کتاب لکھی گئی ہے. یہ بندہ عام بندہ نہیں ہے، یہ خمینی کا دائیں ہاتھ سمجھیں آپ. اور الحوزہ قم میں جو سب سے بڑا ان کی جو مدرسہ گاہ ہے، یہ جو جامعہ جو علم تیمیہ روافض کی سب سے بلند گرپائی کی ہے تو قم میں ہوتی ہے. الحوزہ جسے حوزہ کہتے ہیں. اس بندے نے وہاں پی ایچ ڈی کے لیول تک علم حاصل کیا ہے. وہ کہتے بہت سارے ابہامات اور اشکالات ہوتے رہے. میں جاتا تھا، پوچھتا تھا، مجھے جواب یہی ملتا تھا کہ میں شک کے اہل بیت کے مذہب پہ امام جو ہیں کوئی بات نہیں کرتے مگر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کے قول کو بیان کرتے ہیں. تو کہتے مجھے کچھ تسلی ہو جاتی تھی، پھر چپ ہو جاتا تھا. لیکن آہستہ میں ترقی ہوتی گئی. پھر ایک وقت ہے میرے زمین مجھے مرمت کی، اور میں نے چند ایسے لوگوں کو دیکھا جنہوں نے حق بات کی، لیکن وہ باہر نکل کے انہوں نے بات کی ہے. قم سے باہر نکل کے عراق کو بھی چھوڑ دیا، اور ایران سے باہر یورپ میں جا کے انہوں نے یعنی اسائلم دیا، وہاں پہ گئے اور وہاں سے انہوں نے پھر مخالفت کی ہے. میں نے اپنی جگہ پہ رہ کر صرف حق بات کرنا چاہا، اور یہ کتاب لکھی ہے، بڑی پیاری کتاب ہے. وقت نہیں ہے، وقت کافی ہو چکا ہے اس میں سے کچھ بتاؤں میں آپ کو، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دعوت کے لیے یہ کتاب روافض کی دعوت کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے. دور حاضر میں سے سب سے بڑے علماء ان کے سمجھے جاتے ہیں، اور حقائق اس کتاب میں حیران کن حقائق ہیں، اور ان کے اپنے اماموں کے اقوال سے اور براہ راست اپنے یعنی اپنے جو اشکالات تھے اس کے جب سوال کے جواب نہ ملے تو یہ بندہ جو حق کی طرف واپس پلٹا ہے. میں روافض سے یعنی یہ کہتا ہوں کہ دیکھ لیں، یہ وہ بندہ ہے جس نے صرف زبانی کلام روافض کے دین کو نہیں سمجھا یا نہیں سنا اپنے کانوں سے، بلکہ خود کبار علماء میں سے جب حق نظر آیا اور بہت سارے اشکالات اور ابہامات، بلکہ اس کتاب میں یہ بندہ ثابت کرتے کہتے کتاب کو پورا نام ہے للہ ثم للتاریخ کشف الاسرار وتبریئۃ الائمۃ الاطہار. بعض رازوں کو کشف کیا ہے اور جو اطہار ہیں ان کی برات کا ثبوت پیش کیا ہے کہ جو وہ کہتے ہیں ہمارے امام ان سے بری ہیں. اماموں کو صرف نقل کرتے ہیں لوگ. اور پھر اس میں جو خمینی کا قصہ بندہ بیان کرتا ہے کہ ایک جگہ پہ کہتے ہیں ہم گئے اور ایک گھر میں یعنی ہماری مہمان نوازی کی گئی ہے. اس گھر میں 4-5 کی چھوٹی سی بچی تھی، خوبصورت بچی. جب ہم وہاں پہ رہے تو رات کو کھانے کے بعد تو خمینی نے کہا کہ وہ بچی مجھے پیش کی جائے. اس باپ نے خوش ہو کر اپنی بچی کو پیش کیا. کہتے ہیں واللہ اپنے کانوں سے اس بچی کو رونے کی آواز میں سنتا رہا اور خمینی متع کرتا رہا اس بچی سے کہ سر مجھے نیند نہیں آئی کہتا ہے. اور اس کتاب میں سب درج ہے. یہ اس بندے کی گواہی ہے جس کی وجہ سے اس بندے کو قتل کر دیا گیا ہے رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ. آخر میں خمینی انقلاب کا کیا نتیجہ نکلا آج ہم دیکھتے ہیں. ایران اسلامی جمہوریہ کی زبانی سنتے ہیں حقائق کی نظر میں. طہران جو ہے کیپٹل ہے ایران کا، ہم سب جانتے ہیں، اور دنیا کا واحد کیپٹل ہے جس میں ایک بھی سنی مسجد نہیں ہے. آپ کو امریکہ میں آئے گی نظر، انگلینڈ میں، دنیا کے ہر کونے میں نظر آئے گی. دنیا کی واحد جگہ ہے، کیپٹل ہے جہاں پر ایک سنی مسجد نہیں ہے. جو لوگ وہاں پہ رہتے ہیں اہل سنت وہ اپنے سفارت خانوں میں نماز پڑھتے ہیں. میں نے سنا وہ اس کو بھی انہوں نے جمعے کی نماز خاص طور پہ یعنی وہاں پہ پڑھتے ہیں، سنا کہ وہ بھی بند کر دیا گیا ہے واللہ اعلم. تہران میں صرف تہران شہر میں 12 ملین جو ہے لیٹسٹ مردم شماری جو 2012 میں غالباً ہوئی یا 14 میں بھول رہا ہوں میں، 12 ملین ہے جو جی آبادی جو تہران کی آبادی 12 ملین کی ہے. 2 ملین سنی ایرانی وہاں پہ رہتے ہیں جن کی کوئی مسجد نہیں ہے، جبکہ آپ کو سینکڑوں چرچ نظر آئیں گے. اچھا 30% کرسچن جو ہے 1% ہے ایران میں. کرسچن 1% ہے، مسلمان ٹوٹل ایران میں 30% ہے، اور کرسچن 1% ہے، 1% ہے. لیکن ان کی جو چرچ ہے 600 چرچ ہے کرسچن کے. اور ایران یعنی دنیا کی
ان واحد یعنی قلیل ملکوں میں سے ہے جو ان چرچوں کی یعنی مینٹیننس کے لیے اور حفاظت کے لیے 5 بلین ایرانی ریال جو ہے مقرر کر رکھا ہے سالانہ. یہودیوں کا سب سے زیادہ مجمع جو ہے ایران میں ہمیں ملتا ہے، تقریباً 11 سے 25 ہزار کے بیچ میں یہودی رہتے ہیں، اور جن کو یعنی حکومت نے یعنی خاص وہ خیال رکھا ہوا ہے، اور ان کے خاص عبادت گاہیں بھی موجود ہیں یہودیوں کی. مجوسی جو ہیں آگ کے پجاری ایران میں 22,000 تعداد ہے تقریباً ان کی، اور اس مذہب کو رسمی طور پہ ان کی پارلیمنٹ بھی یعنی اعتراف کیا گیا ہے کہ یہ مذہب بھی اہل سنت نہیں، ان کا کچھ نہیں ہے. اب دیکھیں آگ کے پجاروں کو بھی خاص اہتمام ہے. پارلیمنٹ میں ایران کی پارلیمنٹ میں 9 یہودی ہیں، 4 مجوسی ہیں، لیکن ایک بھی سنی نہیں ہے، اور اجازت بھی ہے سنی کو کوئی پارلیمنٹ تک پہنچے، اجازت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. بہرحال تو جو حقیقت سب کے سامنے ہے، آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ایران کی وجہ سے جو بدامنی پھیلی ہوئی ہے کئی مسلمان ملکوں میں، اس بدامنی کی آگ کے پیچھے ایران کا ہاتھ ہے، جیسا کہ اب کسی سے مخفی نہیں رہا. ان کا میڈیا نے واضح طور پہ کہا. جزیرہ چینل دیکھ لیں جو قطر سے دوحہ سے چلتا ہے، اور اس نے واضح قطر کی اس میں جو امیر ہے اس کا یعنی اعلان قرضاوی نے ممبر پہ کھڑے ہو کر اس کا اعتراف کیا ہے، اور امیر قطر کا شکریہ اس نے ادا کیا ہے کہ کئی مسلمان ملک میں جو بدامنی ہے جو پھیلی ہے، اس بدامنی کے پیچھے، اس بدامنی کی آگ کے پیچھے قطر اور ایران کا ہاتھ ہے. اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے، ہر شر سے محفوظ فرمائے، ان کے شر سے اور جو بھی دین اسلام کے دشمن ہیں ان کے شر سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.